اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ہر قسم کی سستی اور اداسی سے یا کسی بھی طرح کی ایسی حالت سے کھینچ کر باہر لانا چاہتی ہوں جس نے آپ کو باندھ رکھا ہے، کیونکہ خدا کی قوت آپ کے اندر ہے اور دوبارہ آغاز کرنے کے لیے کبھی بھی بہت دیر نہیں ہوتی آپ کی زندگی میں، چاہے کچھ بھی ہوا ہو، اور اس سے قطع نظر کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا یا آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، آگے بڑھ کر نئی شروعات کرنے کے لیے کبھی بھی بہت دیر نہیں ہوتی، کبھی بھی بہت دیر نہیں ہوتی۔ آپ کے مستقبل میں آپ کے ماضی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آج ہی وہ دن ہے جس میں آپ کا ماتم ختم ہوگا اور ہمیں خدا کی طرف سے دوسرا منصوبہ ملے گا جو ہمیشہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے خدا کے پہلے منصوبے کو خراب کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سچ یہ کہ اگر آپ نے ایسا کیا بھی ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر آپ خدا کے پاس جائیں اور کہیں میں جانتی ہوں کہ تو مجھے بحال کر سکتا ہے، تو اس کا دوسرا منصوبہ پہلے منصوبے سے بڑھ کر اچھا ہوگا۔ پہلا سیموئیل 16 باب کی پہلی آیت۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے رد کر دیا۔ آپ جانتے ہیں سیموئیل نہیں تھا جس نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا، وہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ جب آپ کسی کام میں اپنا بہت سا وقت دیتے ہیں، کسی چیز میں بہت سا دعائیا وقت دیتے ہیں، تو اسے ناکام ہوتے دیکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ خیر ساؤل جو بن سکتا تھا ویسا بادشاہ نہ بن سکا۔ اس میں خدا کا قصور نہیں تھا، سیموئیل کی بھی غلطی نہیں تھی، لوگوں کا بھی قصور نہیں تھا، یہ ساؤل کی غلطی تھی۔ اور ہوا یہ تھا کہ وہ اپنی ذات میں گم ہو گیا تھا اور اس کا رویہ گھمنڈی اور متکبرانہ تھا، اور آخر خدا کو اسے اس کے بخشے گئے اعلیٰ منصب سے اتار کر اس کی بادشاہت کا خاتمہ کرنا پڑا۔ اب سیموئیل اس پر غم کر رہا تھا، جو کچھ ساؤل کے ساتھ ہوا اس سبب سے وہ اداس تھا، اور خدا نے سیموئیل نبی سے کلام کیا اور کہا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے رد کر دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور میں تجھے بیت لحم یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ ہونے کے لیے چنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں خدا کبھی بھی منصوبے کے بغیر کام نہیں کرتا۔ کیا آپ نے سنا؟ اگرچہ ہماری قوم کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے، اور خدا کے پاس اگر اسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو کھڑا ہو کر کچھ قدم اٹھا سکے، یا بہت سے ایسے لوگ، تو خدا کے پاس منصوبہ ہے۔ آپ کی زندگی کے لیے منصوبہ ہے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی ملازمت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے منصوبہ ہے، اور آپ کو ایسا برا رویہ اپنانا کہ خیر اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی برباد کر لی اور اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں یسوع کے آنے تک مجھے اسی برے رویے کے ساتھ انتظار کرنا ہے کہ وہ مجھے لے جائے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کب تک ماتم کریں گے؟ آپ جانتے ہیں پرانے عہد نامے کے قوانین کے تحت مجھے یہ بہت دلچسپ لگا کہ انہیں صرف 30 دن تک ماتم کرنے کی اجازت تھی۔ یہ ایک قانون تھا کہ جب کوئی مر جائے تو وہ صرف 30 دن تک ماتم کر سکتے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بات بہت سخت لگتی ہے، اور میں مشورہ بھی نہیں دے رہی کہ اگر آپ کا کوئی عزیز مر جاتا ہے تو آپ اس کے لیے 30 دن تک ماتم کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں ایک اصول ہے، کیونکہ میرے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی تھی۔ میں نے کتنا عرصہ ماتم کیا، اور میرے والدین نے کبھی بھی مجھ سے پیار نہیں کیا اور کبھی بھی مجھے حقیقی محبت نہیں دی۔ میں نے اس کے لیے کتنا عرصہ ماتم کیا اور میں نے اس پر کتنے برس ضائع کیے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو جتنا وقت آپ اس پر ماتم کے لیے لگائیں اس سے کہیں زیادہ، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری زندگی کے تجربات سے سیکھیں کہ اس کا دراصل کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کسی ایسی بات کے لیے ماتم کریں جس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آمین۔ آپ کب تک ماتم کرتے رہیں گے، کب تک اداس رہیں گے، اور کب تک پچھتاوے میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ پچھتاوا طاقت کو کھا جاتا ہے۔ کاش میں ایسا نہ کرتی، کاش میں ایسا کرتی، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو نہیں کیا، اور کیا تو کیا۔ لہٰذا یہ آج ہے، اور آئیے اب کے لوگ بنے، کیونکہ ایمان اب ہے، اور ایمان گزرے کل کا نہیں اور نہ ہی آنے والے کل کا ہے۔ میں آج ایمان رکھتی ہوں کہ خدا گزرے کل کو سنبھال سکتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ آنے والے کل کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ اور یسوع نے کیوں خود کو عظیم میں ہوں کہا، اور کیوں خدا نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں؟ کیونکہ وہ تھا نہیں۔
اور نہ ہی اس نے کہا کہ میں عظیم ہوں گا. یہاں ایک پیغام ہے. اس نے کہا میں ہوں. تم کیوں گھبراتے اور پریشان ہو؟ میں یہاں ہوں، یہاں موجود ہوں آپ کی زندگی میں. آج آپ جہاں بھی موجود ہیں، اگر آپ ٹھیک سمت میں چل رہے ہیں تو ہر چیز ایک لمحے میں بدل سکتی ہے. جی، اگر آپ ٹھیک سمت میں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جیسے ہی آپ اس عمارت سے باہر نکلیں گے تو آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گے، لیکن زندگی میں ایک بالکل نیا رویہ اپنانے کی بدولت تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آپ کم از کم صحیح سمت کی طرف گامزن ہو جائیں گے. ہم سب کا ایک ماضی ہے. خدا کا شکر کہ ہم سب کا ایک مستقبل بھی ہے. آمین. استثناء 34 کی 7ویں اور 8ویں آیت. موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی. مجھے بہت پسند ہے. موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا اور اس وقت بھی ایک جوان کی مانند قوت سے بھرپور تھا. اور بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں 30 دن تک روتے رہے. تب موسیٰ کے لیے ماتم کرنے اور رونے پیٹنے کے دن ختم ہوئے. یشوع پہلا باب پہلی آیت. اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا. آیت نمبر 2. میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے. خیر، آپ جانتے ہیں کہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سے شاید کچھ بھی نہ پائیں، لیکن میرے لیے اس میں بہت کچھ ہے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ موسیٰ مر چکا ہے. وہ پہلے ہی 30 دن سے اس کا ماتم کر رہے تھے. لہٰذا اب کیوں خدا ظاہر ہو کر انہیں پھر سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ مر چکا ہے؟ کیونکہ یہاں ایک بہت گہرا پیغام ہے. یہاں وہ کہہ رہا تھا کہ اب وقت ہے کہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھا جائے. سنیے، اگر آپ کا کوئی خواب تھا جو بکھر چکا ہے تو اب وقت ہے کہ اسے چھوڑ کر نیا خواب دیکھا جائے. اگر ماضی میں آپ کسی چیز میں ناکام ہوئے ہیں تو آپ اس لیے ناکام نہیں ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہ ہوا. نئی شروعات کے لیے ہمیشہ موقع ہوتا ہے. آپ نئی شروعات کر سکتے ہیں. آمین. موسیٰ مر چکا ہے. اب اٹھو. مجھے یہ پسند ہے. اٹھو اور آگے بڑھو. سو اب تو اٹھ، یہ جگہ لے لے اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں. تیسری آیت ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے گا اسے جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے. آپ نے دیکھا خدا کہہ رہا تھا میں نے پہلے سے راستے کا تعین کر دیا ہے. ہر چیز کا بندوبست پہلے سے کر دیا ہے. خدا نے جو کچھ کرنا تھا اب وہ کہہ رہا ہے اٹھو، ماضی کو بھول جاؤ اور آگے بڑھنا شروع کرو. اور جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ میں پہلے ہی تجھے دے چکا ہوں. یہ تمہاری ہے، لیکن اسے پانے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا. سنیں، آپ کو اس سے کہیں زیادہ خوش ہونا چاہیے. اس نے یہ نہیں کہا بس اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھو اور میں اسے آپ کی دہلیز تک پہنچا دوں گا. اکثر اوقات ہم ایسا ہی رد عمل ظاہر کرتے ہیں. میں بس اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ جاؤں گی اور آرام کروں گی. اور آپ جانتے ہیں اے خدا مجھے معاوضہ چاہیے. خدا کہتا ہے اٹھ، اپنے ماضی کو بھول اور پھر جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا. سنیے، آپ کو اپنی زندگی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز کام نہیں کرے گی. میں آپ کو اداس کرنے والی لیکن ایک اہم کہانی بتاتی ہوں. اس ہفتے کے اختتام پر میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ آپ کو سناؤں. اگرچہ میں یہ پہلے بھی سنا چکی ہوں، آج صبح یہاں کوئی موجود ہے جسے یہ سننے کی ضرورت ہے. میرا ایک سگا بھائی تھا. میں نے کہا میرا ایک بھائی تھا. چند سال پہلے، تقریباً 3 یا 4 سال پہلے، وہ کیلیفورنیا میں ایک ویران عمارت میں مردہ پایا گیا. وہ بے گھر، منشیات، شراب اور نشہ آور ادویات کا عادی تھا. آپ کہیں گے کہ جوائس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی ایسی حالت میں مر جائے؟ کیونکہ قطع نظر اس کے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا، اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. آپ کسی ایسے شخص کو ٹھیک نہیں کر سکتے جو خود کو ٹھیک کرنا نہ چاہتا ہو.
इस तरह आप अपनी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। मेरा भाई 17 साल की उम्र में नेवी में गया। अगरचे वो जिनसी ज्यादती का शिकार नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ इस तरह से ज्यादती हुई कि उसे बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। मेरा बाप अगर उसके लिए कोई मिसाल था तो वो बुरी मिसाल था। नेवी में जब वो भर्ती हुआ तो वो 17 साल का था। मेरे वालिदैन ने इजाजत के कागजों पे दस्तखत किए, और जब वो वियतनाम में था तो उसे मंशियात की लत लग गई, और फिर उसने अपनी सारी जिंदगी इसी की नजर कर दी। आप कहेंगे बेचारा आदमी, शायद वो इनसे जान नहीं छुड़ा सकता था। खैर, आप जानते हैं कि मेरा भाई हमेशा गैर जिम्मेदार शख्स रहा था। वो हमेशा चाहता था कि कोई और उसकी जगह सब कुछ करे, और उसकी यही सोच रही थी। बनी इसराइल के इतने साल बियाबान में भटकने की एक वजह यह भी थी कि उनके अंदर भी ये रवैया था कि कोई और मेरे लिए कुछ कर दे। वो हमेशा गलत फैसले करते और किसी न किसी मुश्किल का शिकार हो जाते, और फिर मूसा को मुर्दे इल्जाम ठहराते, खुदा को इल्जाम देते और वापस मिस्र को भाग जाना चाहते। इसीलिए कल रात मैंने जो कुछ आपको बताया वो बहुत अहम है। अगर आप दुख में हैं तब भी आपको आगे बढ़ना है। आपको वही कुछ करते रहना है जो आप दुख में से गुजरने से पहले करते रहे। मेरा भाई निहायत नफीस शख्स था। मेरा मतलब है कि आप उसकी शख्सियत के हर हिस्से से मोहब्बत कर सकते थे। उसकी शख्सियत करिश्माती थी, वो बहुत खूबसूरत शख्स था। मेरा मतलब है कि वो एक खुश शक्ल इंसान था, खुश तबीयत और हौसला अफजाई करने वाला, और उसमें बहुत कुछ करने की तवानाई थी। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई बात नहीं होती कि इतनी मजबूत शख्सियत का मालिक शख्स अपने लिए कुछ ना कर सके, कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी में 0/0 था। यह बहुत भयानक बात है, ये एक अलमिया है। अपनी जिंदगी को जाया न करें, अपनी जिंदगी जाया ना करें। और प्लीज ये रवैया ना रखें कि जो कुछ आप खुद अपने लिए कर सकते हैं किसी और से उसकी तवक्को ना करें कि वो आपके लिए करे। हम सब अपनी जात के जिम्मेदार हैं। अपनी मुश्किलात की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी है। हमें अपने रवैयों की जिम्मेदारी खुद उठानी है और दूसरों को इल्जाम नहीं देना। आप ऐसा ना करते तो मैं कभी ये रवैया ना अपनाती। नहीं नहीं, कोई शख्स बुरा रवैया अपनाता है तो उसके अंदर ऐसा कुछ चल रहा होता है जिसे ठीक करने की जरूरत है, और अगर हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते और फिर किसी सूरत में कुछ भी तब्दील नहीं होगा। मेरा भाई जंग से वापस घर आया तो बेशक उस पर जंग के बहुत मनफी असरात थे। उसने शादी की जो ज्यादा अरसा ना चल सकी। उसका एक बच्चा था, उसने अपने बच्चे की भी कफालत नहीं की। वो उन वालिदैन में से एक था जो अपने बच्चों की कफालत नहीं करते, और वो गायब हो गया। और वो बहुत बरसों तक एरोजोना में रहा, और कई बरसों के बाद हमें एक फोन कॉल मौसूल हुई कि उसे फौरी मदद की जरूरत थी। वो अपनी जिंदगी बदलना, घर वापस आना चाहता था। क्या हम उसे ले जा सकते हैं? लिहाजा हमने उसे हवाई जहाज का टिकट भेजा और वो घर आया। हम एयरपोर्ट पर उससे मिले। उसके कुछ दांत टूटे हुए थे और उसकी सेहत बहुत खराब थी। उसकी हालत काबिल रहम और अफसोसनाक थी। मेरा अकलौता भाई और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे अपने खानदान के अफराद के साथ रहने का शर्फ नहीं मिला था, लिहाजा मैं उसे देखकर बहुत खुश थी। हम उसे अपने साथ घर लिया और डेविड हमारे साथ रहने लगा तकरीबन 2 साल तक। और जब तक वो हमारे साथ रहा मैं उसकी देखभाल करती रही और कदम ब कदम बताती रही कि उसे क्या करना है। वो ठीक हो रहा था, उसने मंशियात तर्क कर दी थी, उसने शराब नोशी भी छोड़ दी थी। हमने उसे मिनिस्ट्री में लगा लिया था और वो हमारे साथ सफर करता था। मेरा मतलब उसके पास बहुत से मौके थे, और ये बहुत अलमनाक बात है। मेरा मतलब इस मिनिस्ट्री में रहते हुए वो एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज होकर सारी दुनिया में घूम फिर सकता था। और एक चीज जो वाकई हुई वो ये थी कि जैसे ही वो सोशल सिक्योरिटी के निजाम में वापस आया तो हुकूमत उसके पीछे लग गई, क्योंकि उसने अपने बच्चे की कफालत नहीं की थी और कुल अदायगी $10,000 तक पहुंच चुकी थी। ये जानकर वो शिकस्त खोर्दा हो गया। वो तो इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। उसकी मदद के लिए हमने एक वकील भी किया और उसने उसके काबिल अदा रकम में कमी भी करवा दी, अगरचे आप जानते हैं कि अभी भी ये काफी ज्यादा रकम थी। लिहाजा उन्होंने उसके पैसों में से कटौती करना शुरू कर दी, और वो ये जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था। उसे इस बात को मान लेना चाहिए था और कहना चाहिए था, मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। अब चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे, मुझे ये अदायगी करनी चाहिए और मैं ये अदायगी करूंगा। अगर वो ऐसा रवैया रखता तो डेव और मैंने मंसूबा बना रखा था कि हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन हम इंतजार करके देखना चाहते थे कि वो क्या करेगा। मैं सोचती हूँ कि अक्सर खुदा भी किसी की मदद नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो इंतजार कर रहा होता है कि देखे कि वो क्या करते हैं। अब सुनिए, मेरा ख्याल है कि आज इस जगह पर ये किसी के लिए कलाम है। आपको लगता है कि खुदा हरकत में नहीं आया, आप खुदा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि खुदा आपका इंतजार कर रहा हो। आमीन। क्या आप जिम्मेदारी उठाएंगे?
اور کہیں گے میں نے یہ بگاڑ پیدا کیا ہے اور میرے لیے اچھا ہوگا کہ میں کچھ سال لگا کر اسے صاف کروں. میں نے فضول خرچی کی وجہ سے بہت قرض اکٹھا کر لیا ہے. اس کا مطلب مجھے بہت ہاتھ کھینچ کر چلنا پڑے گا اور شاید بہت محنت کرنا پڑے اگلے 4 5 6 7 8 9 10 سالوں تک، لیکن میں اس کا حقدار ہوں. خداوند، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ تو کر سکتا ہے. جب آپ ذمہ داری لینا شروع کرتے ہیں تو ساتھ ہی خدا کی موجزانہ قوت آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے. 2 سال کے بعد میں نے اور ڈیو نے شدت سے اس بات کو محسوس کیا کہ اب میرے بھائی کو کچھ کرنا چاہیے. مجھے ضرورت نہیں تھی کہ ایک 50 سالہ شخص کو پالوں، لہٰذا ہم نے اس کی مدد کی. وہ ایک اپارٹمنٹ لے سکے، اس نے اپارٹمنٹ لیا. ہم نے ایک اچھا ٹرک اسے خرید کر دیا. اس کے پاس ایک اچھی نوکری تھی. ہم نے اسے فرنیچر لے کر دیا. میرا مطلب ہے کہ سب کچھ. میرے خیال میں بھی 3 ہفتے ہی گزرے ہوں گے کہ وہ واپس اپنی زندگی میں آ گیا، کیونکہ اس کا طرز زندگی تھا. خیر، مختصراً آخر کار اس نے دوبارہ شہر چھوڑ دیا. وہ پھر غائب ہو گیا اور وہ صرف اسی وقت مجھے فون کرتا جب وہ کسی مشکل میں ہوتا. اور کون مدد کر سکتا تھا؟ کیا آپ میری مدد کر سکتی؟ میں جیل میں ہوں. نہیں ڈیوڈ، اب میں تمہیں جیل سے نہیں نکلواؤں گی. لیکن آپ خدا کی خادمہ ہو، آپ باقی سب کی مدد کرتی ہو، آپ جانتی ہیں. سنیے، آپ کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ کو جذباتی طور پر استعمال کرے، کیونکہ جو انہیں کرنا چاہیے وہ خود نہیں کر رہے ہوتے. اور پھر ایک عورت نے مجھے فون کیا. وہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا. اس نے میرے داماد سے بات کی اور وہ چاہتی تھی کہ ہم اس کے لیے اور میرے بھائی کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولیں، کیونکہ وہ اس وقت بہت برے حالات میں تھے اور انہیں مدد کی ضرورت تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ خود کو ایک خادمہ کہتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، کیونکہ ابلیس کوشش کرے گا کہ آپ کو احساس جرم میں مبتلا کرے، اور آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اپنی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو دوسروں کو بھی احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری لیں. میں لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتی ہوں، لیکن ان کی مدد کے لیے نہیں جو صرف مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے. میں نہیں جانتی کہ آج ہی کیوں خاص طور پر مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میں اس بات کو بیان کروں، لیکن شاید یہ کسی کے لیے کلام ہے اور کسی اور کے لیے مناسب وقت. آمین. ہم لوگوں کو معذور بنا کر ان کی مدد نہیں کرتے. کیا آپ سن رہے؟ حقیقی محبت کو کبھی کبھار تھوڑی سختی بھی کرنا پڑتی ہے. لہٰذا ایک بار پھر اس نے فون کیا. وہ مدد چاہتا تھا. ہم نے اسے علاج کے لیے پروگرام میں داخل کروایا، کسی کو بھیجا کہ اسے لے کر آئے، اور پھر ہم اسے لاس اینجلس ڈریم سینٹر لے گئے. میں جانتی ہوں کہ بارنیٹ وہاں ہے اور وہ اس کا اچھا خیال رکھیں گے. اور انہوں نے ایک طرف لے جا کر مجھے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ ان کے ساتھ ٹھیک طرح چلے گا تو وہ اسے یہاں ملازمت بھی دیں گے. اور میں نے کہا ایک اور موقع. وہ 30 دن وہاں رہا، منشیات ترک کر دی، شراب نوشی چھوڑ دی. انہوں نے اسے صاف کیا اور پلمبر کا کام دیا جس میں اسے مہارت تھی. اور وہاں ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو سارے پروگرام کا انچارج تھا اور کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کس قدر عظیم ہیں. میں آپ کی مدد کی واقعی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ کام میرے لیے نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ مجھے وی اے سینٹر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں کیوں جانا چاہتا تھا؟ کیونکہ وہ درد روکنے والی نشہ آور ادویات لینا چاہتا تھا. افسوس کہ وہ ایک ویران عمارت میں مر گیا. کتنی افسوسناک بات ہے. وہ وہاں بہت عرصے تک پڑا رہا، یہاں تک کہ اس کی لاش کی شناخت بھی نہیں ہو پا رہی تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی شناخت کیسے ہوئی؟ اس کا بٹوا اس کے پاس تھا اور اس بٹوے میں اس کے پاس ابھی بھی جوائے اسماعیل منسٹریز کا وہ بیج موجود تھا جب وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ وہ اس لیے اس کے پاس تھا کیونکہ میرے خیال میں اس کی زندگی میں یہی ایک چیز تھی جس پر اسے فخر تھا. اس کی زندگی میں یہ وہ وقت تھا جب اسے عزت نفس ملی. اگر ہم یہ توقع کریں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے باقی لوگ ہمارے لیے وہ سب کریں تو ہم اپنی عزت نہیں کر سکتے. اس وقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی. پلیز میری بات سنیں. ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی کہ آپ اپنی اس مایوسی کو جھٹک کر خود سے دور کریں، اس حوصلہ شکنی کو دور کریں. جو کچھ دوسروں نے کہا اور جو کچھ دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا اس کو دور کریں. آپ کو شفا مل سکتی ہے، رہائی مل سکتی ہے. مسیح یسوع میں آپ کے لیے نئی شروعات ہے. ابھی آپ کو اتنی دیر نہیں ہوئی. آپ اس جھوٹ پر یقین کرنا چھوڑ دیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. ماضی کی قید میں پھنسے رہنے سے انکار کریں. فلپیوں 3:12 آیت. یہ غرض نہیں کہ میں انعام پا چکا یا کامل ہو چکا، بلکہ اس چیز کو پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے
مسح کیے ہوئے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا اور مجھے اپنا بنایا تھا۔ یہ میرا پسندیدہ حوالہ بن گیا ہے۔ نہ صرف یہ حقیقت جو پولس بیان کر رہا ہے کہ میں دوڑا ہوا جاتا ہوں، بلکہ اس نے جو کہا کہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا، یعنی میں اس کے لیے پرعزم ہوں جس کے لیے یسوع مسیح نے جان دی اور مجھے پکڑا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ مسیح میرے لیے ہوا تاکہ میں معیاری زندگی حاصل کروں، جو کہ انتہائی حیران کن اور خوبصورت ہے، اور میں آگے بڑھتا جاتا ہوں اور بڑھتا جاؤں گا جب تک وہ زندگی حاصل نہ کر لوں جو دینے کے لیے مسیح میری خاطر ہوا۔ سنیے، کیا آج اس جگہ پر کوئی میری بات سن رہا ہے؟ آپ اچھی صحت حاصل کر سکتے ہیں، آپ عزت نفس پا سکتے ہیں، آپ کی مالی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، اور ماضی میں آپ چاہے کتنے بھی بری طرح دکھی ہوئے ہوں، آپ دوبارہ سے اس رشتے میں بند سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ پیار مل سکتا ہے۔ خود کو تنہا نہ کریں اس لیے خوفزدہ ہو کر کہ آپ کو دوبارہ دکھ ملے گا۔ دوسروں سے الگ ہو کر نہ بیٹھیں۔ اگر آپ ایک تنہا اور اکیلی زندگی گزاریں اور دوبارہ کسی کے ساتھ رشتے میں بندنے سے خوفزدہ ہیں تو آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ دکھ اٹھائیں گے۔ آئیے اس کا سامنا کریں اور سچائی سے کام لیں، لیکن آپ کو شفا ملے گی کیونکہ شافی آپ کے اندر رہتا ہے۔ تیرہویں آیت، اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا، اسے اپنی ملکیت بنا چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں، یہ میری ایک آرزو ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہوں؟ جیسے وہ کہہ رہا ہے، ماضی مجھے پکڑنے کو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن میں سخت جدوجہد کر کے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرا واحد مقصد یہ ہے کہ میں وہ زندگی حاصل کروں جو یسوع چاہتا ہے کہ میں حاصل کروں۔ اور دیانتداری کی بات ہے کہ ایک منادی کرنے والی کی طور پر میرا مقصد یہ ہے کہ میری خدمت کے وسیلہ سے بہت سے لوگ نجات پائیں۔ بنیادی طور پر میں مبشرہ نہیں ہوں، میں کلام سکھانے والی ہوں۔ جب سے خدا نے مجھے تعلیم دینے کے لیے بلایا، اس وقت سے میری تعلیم میں ایک مناسب موضوع ہے۔ میرے اندر یہ خواہش تھی کہ ایمانداروں کو تعلیم دوں کہ کس طرح کھڑے ہوں اور ویسے لوگ بنیں جو خدا چاہتا ہے کہ وہ بنیں، اور وہ حاصل کریں جو خدا چاہتا ہے کہ وہ حاصل کریں۔ میں ہر وقت روتے دھوتے اور شکایتیں کرتے ایمانداروں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے یسوع نے ان کے لیے جان نہیں دی۔ در حقیقت میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ مایوسی، پچھتاوے یا کسی قسم کی ناکامی میں زندگی نہ گزاریں، بلکہ خدا کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو نئی شروعات دے۔ فلپیوں 3:13 کہتی ہے، بلکہ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی انہیں بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں۔